بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا علی بھائی، آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں؟ کس پوائنٹ آف ویو سے مذہب پوچھ رہے ہیں؟ مطلب جتنے مذاہب لوگ دنیا کے انسان جو فالو کر رہے ہیں کائنات میں، کئی ایک مذاہب تو چل رہے ہیں. مطلب میری ناقص معلومات کے مطابق 3000 سے زیادہ ہیں. تو یہ سوال رچرڈ ڈاکنز جو دہریوں کا دنیا میں سربراہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ، آپ جانتے ہیں، آپ نے اس کی کتاب بھی شاید پڑھی ہے، وہ اپنے مقلدین کو اس نے ایک بات کی کہ تم یہ جو مذہب پسند لوگ ہیں نا، جو تھیسٹس ہیں، ان کی یہ بات کا نا برا مناؤ کہ تمہیں کہتے ہیں تم منکر خدا ہو، تم ان کو کہو تم بھی منکر خدا ہو. کیسے جی؟ اس نے کہا جی تم ان کو یہ کہو کہ ہم نے صرف ایک خدا کا فالتو انکار کیا ہے، 3500 کا تو تم نے بھی کیا. تو اگر یہ کہتے ہیں جیسے آپ یہ مولویوں کو پکی دیتے ہیں نا، اس نے سمجھے آپ کو پکی دے دی ہے. وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار تم جنمی ہو، تم نے خدا کا انکار کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو ایک فالتو ایک کا ہی کیا نا، باقی 3500 کا تو آپ نے بھی کیا ہوا ہے. اگر اس 3500 میں کوئی ایک ٹھیک ہو گیا، آپ کا کیا بنے گا؟ جنم تو پھر بھی آپ کی ہے. اس کا جواب بتائیں. ٹھیک ہے، ایک تو مطلب لوگوں کے دعوے ہیں نا جی خدا کے وجود کے اعتبار سے کہ اس طرح 3500 خدا ایگزسٹ کرتے ہیں. جن مذہب کے بارے میں رچرڈ ڈاکن صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ کیا وہ سپریم بینگ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں یا وہ خدا ایک سے زیادہ مانتے ہیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ ان سارے مذاہب کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ان سارے مذاہب کے علماء سے اگر ٹیکسٹ بک کے ساتھ بات کریں تو ان سب کے سب کتابوں میں ایک خدا کا ذکر ہی ملے گا. ایون ٹیمپرڈ فارم میں بھی جو موجود ہیں مذاہب، وہ بھی ایک سپریم بینگ کی بات کرتے ہیں، ایک سپر نیچرل ایجنسی کی بات کرتے ہیں. باقی وہ سارے کہتے ہیں وہ اس کے جو ہیں وہ سب آرڈینیٹس ہیں. وہ سب آرڈینیٹس کا جو ہے انکار ہو رہا ہے، ایک گاڈ کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا. ہندوؤں سے اگر پوچھیں، سب سے زیادہ تو ان کے خدا مانے جاتے ہیں نا، جو ان کی وہ کتابوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں، یا یونانیوں کے. ہاں یونانیوں کے، وہ بھی یونانی بھی جو کیپٹل جی سے گاڈ لکھتے ہیں وہ ایک ہی گاڈ کو مانتے ہیں. وہ چھوٹے گاڈس کو چھوٹے جی کے ساتھ لکھتے ہیں. اچھا ہاں جی، گاڈ تو ایک جو گاڈ ہے وہ سارے مانتے ہیں. اس کو بھگوان کہیں، خدا کہیں، سپر نیچرل ایجنسی کہیں، اللہ کہیں، ٹھیک ہے جی، وشنو کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ ایک ہی خدا کو مانا جاتا ہے. نیچے چھوٹے چھوٹے الہہ کا مسئلہ ہے. اسلام نے بھی جو ایمفسائز کیا ہے ایک خدا کے کنسیپٹ کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اسلام تو خیر اس سے پہلے بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی اسلام کے دائی بن کے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ مشرکین عرب کے ہاں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے الہہ لات عزا منات کے پوائنٹ آف ویو سے پائے جاتے تھے، لیکن ایک جو گاڈ تھا اللہ، اس کو وہ مانتے تھے. تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کا انکار نہ کریں، باقی سب کا کرتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ باقی سب کا تو باقی مذاہب کی کتابوں میں بھی ہے نا. خود بھی یہ کہتا ہے نا ٹیکسٹ بک سے اسٹڈی کرنا چاہیے. رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ کرسچینٹی کے اوپر اعتراضات کرتا ہے، تو اس کی کتاب کے اوپر وہ پوری کتاب دا گاڈ ڈیلوژن میں اس نے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو بھی لکھ کے اس کا رد نہیں کیا. یہ کتنی ناانصافی ہے. میں نے رچرڈ ڈاکنز کی اس کتاب کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، مسئلہ نمبر 83 پی، اور میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کئی جو موٹے موٹے پوائنٹ ہیں ان کے جواب دیے. تو اس میں نے یہ بھی بات کی ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیات لکھ کے رد کرو نا. باقی کرسچینٹی کی اگر کتابوں کی تم بات کرتے ہو تو وہ اکثر تو تعلیمات اس کی ٹیمپر ہو چکی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو تم کم از کم پھر مانو، کم از کم کامن ٹرم کے طور پہ باقی ریلیجن کے. تو وہ انکار کرتے ہیں جو خداؤں کا، تو وہ ضرور کریں. ہم بلکہ اس معاملے میں ایتھیسٹ کو آن کرتے ہیں کہ وہ الحمدللہ تمام خداؤں کا انکار کر چکے ہیں. تو آدھا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، بس الا اللہ کے اوپر آ جائیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ بہتر ہے اس معاملے میں ان لوگوں سے جنہوں نے جھوٹے خدا گھڑ لیے ہوئے ہیں، کہ کم از کم ان کی جرت ہے کہ انہوں نے اپنے روایتی دین کی مخالفت کی ہے، اور اس مخالفت میں وہ اس حد تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے ان ساری چیزوں سے انکار کیا ہے، اور اب وہ ایک خدا تک پہنچنے کی جو ہے وہ دوری پہ ہیں. تو ہم ان کو دو دعوت دیتے ہیں. میں نے اس لیکچر کے اندر بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے ان کو رائے حق بتائی ہے. اصل مسئلہ رچرڈ ڈاکنز کا جو ہے وہ خدا کا ڈینائل نہیں ہے. جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا، اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں، ڈینائل آف گاڈ ان کا ایشو نہیں ہے. ان کا ایشو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا. اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے خدا کا انکار ضروری ہے، کیونکہ خدا تو قدغن لگاتا ہے آپ کے اوپر. تو پھر اس کے لیے دو ہی طریقے ہیں، کبوتر کی طرح یا تو آنکھیں بند کر لیں. آپ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتے، اب خدا کو تو آپ غائب نہیں کر سکتے، تو آپ آنکھیں بند کر کے کر لیں وہ خدا ہے ہی نہیں ہے. تو اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. اچھا علی بھائی، یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو کویسچنز ہوں گے نا اسپیسیفکلی جو یہ ایتھیسٹ کے کویسچن ہیں،
ان کے کائنڈلی اگر انگلش سب ٹائٹلز بھی لگا دینا تاکہ وہ ہم آگے دنیا بھر میں بیچ سکیں. ہاں جی یہ ہے کام ہے لیکن مشکل کام ہے جی. نہیں یہ چھوٹے چھوٹے آنسرز ہیں. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا نے ایسا نظام کیوں نہیں بنا دیا کہ دنیا میں تکلیف موت دکھ معذوری ہوتی ہی نہ اور نہ ہمیں کسی کو مارنا پڑے. یعنی اب ایسا سسٹم ہے کہ ہم محتاج ہیں کہ ہمیں ہر صورت کسی چیز کو قتل کرنا ہے, جانور کو ماریں پودے کو ماریں پھر ہمیں اس کو کھانا پڑتا ہے. جی جی. تو خدا تو اس سے کوئی بڑی چیز نہیں تھی خدا کے لیے. ہاں خدا تو کوئی بھی نظام بنا سکتا تھا لیکن خدا کو ہم نے کیا گائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چیز بہتر سمجھتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا آئیڈیل قسم کا ماڈل پیش کریں کہ خدا کو یہ کرنا چاہیے تھا, میں اس میں بھی فالٹ نکال دوں گا. اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا. یہ تو خدا کی مرضی ہے نا کہ اس نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. اگر کوئی اس کو بے رحمی یا اس طرح کی یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے تو وہ تو خدا کی دی ہوئی عقل کے ذریعے اس رزلٹ تک پہنچ رہا ہے نا. جس نے اسے عقل دی ہے وہ تو اس معاملے کو صحیح سمجھ رہا ہے. تو پہلے تو اس کی عقل کو وائلیٹ کریں اپنی عقل کے ذریعے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, پھر اگلی بات بعد میں. تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر صرف دنیا کی زندگی ہوتی نا, آخرت کی زندگی نہ ہوتی تو یہ سارے اعتراضات جینوین تھے. اب چونکہ آخرت کی زندگی ہے, یہ صرف دنیا کی زندگی تو سب کچھ نہیں ہے کہ اسی ایک فریم آف ریفرنس میں آپ چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیں. آزمائش کے لیے کچھ تو کیا جائے گا نا. ان کو کہیں چلے یہ نہ ہوتا آزمائش کا طریقہ, کوئی اور طریقہ ہوتا, بیماری نہ ہوتی, دکھ نہ ہوتی, اور کون سا طریقہ ہے نہیں ایتھسٹ تو آزمائش کو کیوں مانے, وہ تو آزمائش ماننے کے محتاج نہیں ہے ہماری بات, کیونکہ آزمائش کو خدا نے لازمی آزمائش کرنی تھی ہماری. ہاں یہ تو اس نے طے کیا ہے نا. نہیں یہ تو ہم کہتے ہیں نا اس نے کیا, وہ کہیں گے جی ہم کیسے مانے اس نے کیا, کیوں کیا اس نے خدا پہ کیا. تو پھر ہم اس سے تو خدا کے اوپر بات کریں گے نا. وہ خدا کو مانتے نہیں مانتے. جب خدا کو نہیں مانتے پھر یہ ہم سے سوال ہی نہ کریں, پھر ہم سے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بات کریں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے. پھر رچرڈ ڈاکنز یہ سوال نہیں کرے گا کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں پیدا کیا عورت کیوں نہیں کیا, ورنہ تو یہ بھی سوال کر دے گا وہ کہ میں عورت بننا چاہتا تھا, مجھ سے پوچھ لیتا ایک دفعہ, مشورہ کر لیتا. تو کریٹر کی تو اپنی مرضی ہے نا. جب کریٹر کے اوپر آپ بات کریں گے, اس کی ول کے اوپر بات کریں گے تو پہلے ایگزسٹنس کو ماننا ہوگا. اگر آپ ونس کریٹر کی ایگزسٹنس کو مانتے ہیں تو جس طرح آپ کو حق حاصل ہے نا کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اپنے فریم آف ریفرنس کے اندر, تو گاڈ کو بھی حاصل ہے. اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی قدغن لگا دی ہے, لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا, اس کے مخالفین کو پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. اچھا یہ قرآن میں کلیئر جی, یہ سورۃ الانبیاء میں اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بین کر دیا نا. کیوں کیا ہے یہ تو خدا سے پوچھ کے ہی بتا سکتے ہیں نا, اور وہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں, ورنہ تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی نا. اچھا تو وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کریں, یہ نہ کریں کہ خدا نے یہ کیوں کیا. اچھا خدا کو نہیں مانتے جو خدا کے کاموں پہ اعتراضات کر رہے ہیں. اگر خدا کو خدا ماننے میں اعتراضات تو خود ختم ہو جائے گی. علی بھائی اس میں تھوڑا سا اور بتاؤں آپ کو کہ مجھے اتفاق ہوا ہے تھوڑا پچھلے دنوں دیکھنے کا, یہ جو انٹرنیشنل قسم کے جو ڈیبیٹس ہیں نا, بڑی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے مناظرے کا کنسیپٹ ہے کہ گندی زبان اور نہیں, وہاں تو جھگڑے, وہاں تو بہت بڑی بڑی کیمبرج اور ہارورڈ اور اس لیول کی یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں, اور وہاں پی ایچ ڈی پروفیسرز ہوتے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے اس فیلڈ میں جو سب سے بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر شبیر علی ہیں, بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو انگلش میں کر دیں, بلکہ وہ تو اردو بھی سمجھ لیں گے, ان کو ہم انشاءاللہ بھیجیں گے. تو اس میں لیکن جو ایتھس کے جو سب سے بڑے اسپیشلسٹ ہیں نا, وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ولیم کریگ لین, آپ ان کو جانتے ہیں غالباً. جی میں جانتا ہوں. تو لیکن وہ اسلام پر جو اعتراضات انہوں نے کیے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اسلام میں بڑی دلچسپی ہے اور میں ڈاکٹر شبیر علی کی قابلیت سے بھی بڑا متاثر ہوں. مجھے جس بندے نے کوئی تنگ کیا ہے تھوڑا علمی طور پہ تو وہ یہی ہے, وہ بڑے متاثر ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ میں اسلام پہ یہ اعتراضات نہیں کروں گا جیسے وہ ڈیوڈ ووڈ کرتے آگے, اس کا بھی ایک اعتراض میں کروں گا, یا اور جو خبیث قسم کے لوگ ہیں جو گندی باتیں کرتے ہیں اور اسلام پہ اٹیک, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ اٹیک کرتے ہیں. وہ کہتا ہے جی میرا کنسیپٹ یہ ہے کہ مجھے مسلمان یہ بات نہیں سمجھا پا رہے کہ خدا کا جو تصور ہے نا یہ آل لیونگ کا کنسیپٹ ہے. وہ کہتا ہے جی کہ اسلام کا جو گاڈ ہے نا, یہ اب ڈاکٹر ولیم کریگ لین کے مطابق وہ کہتے ہیں وہ انکنڈیشنل لو نہیں کرتا. پھر انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی, انہوں نے کہا قرآن میں اللہ جگہ جگہ کہتا ہے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا, اللہ ان سے محبت نہیں کرتا, اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اسلام میں آپ کو ہر چیز ارن کرنی پڑتی ہے, اور وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت ارن نہیں کی جا سکتی. اچھا یہ جو انہوں نے ڈاکٹرائن گڑھی ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ارن نہیں کی جا سکتی اور گاڈ آل لونگ ہے, یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ وہ اپنی عیسائیت سے لیتے ہیں, عیسائیت سے لیتے ہیں نا. تو ہم عیسائیت یہ دعویٰ کر رہی ہے, اسلام کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے. اب اس کو پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں. پریکٹیکلی تو چیک کیا جا سکتا ہے نا دنیاوی مثالوں کے ذریعے. اگر گاڈ آل لونگ ہے تو وہ ایسی عورت کو کیوں موت دیتا ہے جس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟
اس کو کوئی ترس نہیں آتا اس عورت کے اوپر کے اس کے بچوں کے اوپر. اور کئی گھر کے کمانے والے ایک ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, پیچھے سے لوگ بھیک مانگتے رہتے ہیں, چھوٹے بچوں کو دیکھ کے ہمیں بھی ترس آتا ہے. یہ تو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا. اگر ان کے آل لونگ گاڈ کو مان لیں وہ تو ہمیں کوئی نہیں نظر آ رہا, پریکٹیکلی تو نہیں نظر آ رہا. یہ تو غیر مسلم ان کے اوپر اعتراضات جو ڈینائل آف گاڈ کرنے والے ایتھیسٹ ہیں وہ پھر اعتراض ان کے اوپر کر دیں گے کہ آل لونگ تو ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. نہیں انہوں نے کی ہیں, ان کی ڈیبیٹس ہیں, صحیح کر رہے ہیں نا. ہاں اسلام کسی آل لونگ گاڈ کو نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے کہ جی جو سورۃ الحجر کے اندر آیا ہے, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں, اور یہ بھی خبر دے دو کہ بے شک میرا عذاب بھی جو ہے وہ دردناک ہے. اسلام میں دونوں رخ ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے اور گرفت فرمانے والا بھی ہے, اور یہی پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے دنیاوی زندگی کے اندر. اچھا دنیا کی زندگی میں تو ہم چیک کر ہی سکتے ہیں نا, آخرت تو دیکھنے والی بات میں بات ہے نا, عالم الغیب وہ تو ایک غیب کے عالم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے نا. دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آل لونگ گاڈ والا تو کنسیپٹ بالکل غلط ہے, ایسا تو کوئی نہیں ہے. کتنی عورتیں ہیں جن کے خاوند بڑے ظالم ہوتے ہیں, ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں, تو وہ اگر آل لونگ تھا تو اس عورت کا کیا قصور تھا, اس باعث سے ہی گزر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ لو کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے احساسات بھی اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہوتے ہیں. اور یہ ماں کے ساتھ جو تشبیہ دی جاتی ہے, میں تو اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں. وہ ہے بھی, روایت بھی چلی ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, یہ تو نہیں ہے, بالکل کوئی روایت ثابت نہیں اس طرح کی. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں, جو اللہ کے باغی ہیں, نافرمان ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے نفرت فرماتا ہے. آل لونگ والا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں, یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خود بھی مانتے ہیں کہ خدا کی تخلیق کا شاہکار ہے انسان, مانتے ہیں نا. قرآن تو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, سب کچھ ہے. تو انسان کی جو نیچر ہے وہ خود بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ظہور اس ذریعے سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, انسان بھی آل لونگ تو نہیں ہے. انسان کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بدلہ ملنا چاہیے, اور جو انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے انسان اسے پیار کرتا ہے. کون سا دنیا میں انسان ہے جو کہتا ہے کہ جی میں آل لونگ ہوں؟ یہ تو صرف کتابی باتیں ہیں نا کہ جی ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسری پیش کرو, جب دوسری پہ بھی مار دینا تو پھر انسان ہاتھ چوک لیتا ہے. یہ ساری زبانی کلامی گلان ہے, پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور نہ یہ دنیا کی کسی عدالت کا قانون اس کی بنیاد پہ چل سکتا ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کو کسی قتل کر دیا کسی نے تو آپ کہیں میں تو آل لونگ گاڈ کا ماننے والا ہوں, ٹھیک ہے میرے دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دیں, میری بیوی کو بھی قتل کر دیں. یہ تو نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں کہے. وہ کہتے ہیں نہیں بدلہ لیں گے, وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر بدلہ لیتے ہیں. تو یہ سب کا سب عکس ہے بیسیکلی. خدا نے یہ نیچر ہمیں دی ہے نا, تو یہ خدا کی جو سنت ہے اس کا عکس انسانوں کے اندر نظر آتا ہے.